أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اس میں ایک بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کی الف سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ ہمارا قرآن کریم کہاں پر ختم ہوا ہے؟ دوبارہ سورہ بقرہ شروع کر کے 5 آیت پڑھی گئی ہیں، یعنی سورہ ناس کی سین پر ختم نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن کریم مکمل کہاں ہو رہا تھا؟ سورہ ناس کی سین پر، لیکن اس کے بعد یہ پڑھا گیا ہے، ایک رکوع 5 آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس سے بہت بڑا پیغام لیا جا رہا ہے۔ بڑا پیغام کیا ہے؟ جس طرح شیطان ہم سب کو چونا لگاتا ہے، آپ پہلے اسی طرح ہم لوگ بھی چونا لگا رہا ہے شیطان کو، کہ اس طور پر کہ جس طرح شیطان کہتا ہے کہ ارے ابھی تھوڑی دیر اور سو لو، فجر میں ٹائم ہے، تھوڑی دیر اور سو لو، بھی فجر میں ٹائم ہے، اس کے بعد سورج نکل آیا، کیا ہو گیا؟ قضا ہو گئی، اب اس کے بعد ظہر میں پڑھے گا نہیں پڑھے گا نہیں پتا، مثال کے طور پہ۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں تو شیطان بڑا انتظار کرتا ہے کہ چلو شروع کیا ہے، دھیرے 28واں 27واں پارہ 29واں پارہ 30ویں پہ جا کے رک جائے گا۔ ہماری رفتار تو دھیری ہو جاتی ہے، قل اعوذ برب الفلق ناس پہ شیطان لہلا اٹھتا ہے کہ اب قرآن ختم ہونے والا ہے، لیکن ختم ہونے سے پہلے دوبارہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو لگ گیا چونا۔ اب جو جس ارادے سے بیٹھا تھا، جس مقصد کے تحت بیٹھا تھا کہ ہاں بھائی اب اس کا قرآن کریم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا یہیں پر سے، اس کا مقصد حل نہیں ہوا۔ ایک بنیادی پیغام ہمیں یہ لینا ہے یہاں پر، اور یہ طریقہ جو ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے قرآن کریم کی تکمیل کا۔ تو یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس سے بہت بنیادی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارا قرآن کریم نہ کبھی مکمل ہوا تھا نہ مکمل ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہم نے الحمد کے الف سے شروع تو کر دیا تھا، لیکن والناس کی سین پہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ جب تک ہمارے بدن میں سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، جب تک کہ ہمارا رشتہ قرآن کریم سے جڑا رہے گا اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اس تلاوت سے ہمیں یہ پیغام لینا ہے۔ بہرحال ابھی دستار بندی انشاءاللہ بعد میں ہوگی، اب قرآن کریم کی تکمیل کے متعلق ہی چند اشعار گنگنانے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جناب فرزان سلمہ کو کہ وہ آئیں حفظ قرآن کی فضیلت پر اور اس کے متعلق چند اشعار گنگنائیں۔ ارے بھائی جو ہار مالی لائے تھے وہ ڈال دیں۔ قرآن کریم کی تکریم کا مطلب یہ ہے کہ اکرام کیا جا رہا ہے، ان کا اکرام نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کے سینے میں جو موجود قرآن ہے اس کا اکرام کیا جا رہا ہے۔ جو ہار لائے ہیں ان کے والد صاحب کو پہنائیں، ان کو بھی پہنائیں۔ اس میں کسی عار کی بات نہیں، فخر سے اکرام کریں، فخر کے ساتھ، یہ اللہ کا کلام ہے۔
خوب دل کھول کر اکرام کرنا چاہیے، خوب دل کھول کر. جو ابھی کر سکتے ہیں ابھی کریں، بعد میں کر سکتے ہیں بعد میں کریں. اور یہ مت سمجھیے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ان والد صاحب کا کھلا رہے تھے، اچھا پڑھا رہے تھے، ان کے اوپر کوئی احسان نہیں، بلکہ اللہ کے کلام ان کے سینے میں ہے، اس لیے ان کی تکلیف کی جا رہی، بس کوئی رشتہ نہیں ان سے ہمارا. کیا شان ہے حفاظ کی، کیا شان ہے حفاظ کی، دستار خود کی بڑی شان دیکھیے، گلابے میں حافظ قرآن دیکھیے، دستار خود کی بڑی شان دیکھیے، گلابے میں حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، قیمت لگا سکے گا بھلا کون حق ملی، قیمت لگا سکے گا بھلا کون حق ملی، قیمت لگا سکے گا بھلا کون حق ملی، یہ رسول رسول کے مہمان دیکھیے، گلابے میں حافظ قرآن دیکھیے، دستار مبارک، دستار مبارک، دستار مبارک، دستار مبارک، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، جنت میرے لیے جنت میرے لیے کوئی آسان دیکھیے، گلابے میں حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، گلابے میں حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، جنت میں سات نسل کو حافظ قرآن کے، جنت میں سات نسل کو حافظ قرآن کے، جنت میں سات نسل کو حافظ قرآن کے، جائیں گے نبی جائیں گے نبی کا ہے فرمان دیکھیے، گلابے حافظ قرآن دیکھیے، دستار مبارک، دستار مبارک، دستار مبارک، دستار مبارک، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، لرزات جس کے لر سے زمین آسمان سبھی، لرزات جس کے لر سے زمین آسمان سبھی، لرزات جس کے لر سے زمین آسمان سبھی، وہ سنبھال سینے
دے وہ سمال سینے میں مثال دیکھیے درگاہ حافظ قرآن دیکھیے دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے درگاہ حافظ قرآن دیکھیے. یہ ان کا انعام شاداب بھائی اور ہماری طرف سے تھا، یہ رہ گیا تھا محمد فہان. یہ خاص طور سے بنوایا گیا، اس میں تاریخ بھی ہے، کس تاریخ میں قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے، جگہ بھی ہے، اور ان کا نام بھی باقاعدہ بنوایا گیا تھا. اس کی خاص بات یہ ہے 3 بجے رات میں یہاں پہنچائیے چوک سے. مولانا کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 5-10 منٹ، جب تک تھوڑی سی گفتگو ہو جاتی ہے. مولانا کی موجودگی میں انشاءاللہ نثار ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے 14ویں پارے کی، اور ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی چیز یہ ہے. اللہ کا اتنا قیمتی کلام، اللہ کا کلام، اگر اتنی مثال کے طور پہ ہم ہیں، ہمارے پاس کچھ زیادہ سے پیسے ہوں یا ہمارے پاس سونے چاندی وغیرہ ہوں، تو ہم یہ بتائیں اگر ہمیں کسی کے پاس رکھنا ہو بطور امانت حفاظت کے لیے، کیا ہم کسی راہ چلتے انسان کو دے دیں گے کہ رکھ لو، یا کسی کو بس یوں ہی پکڑا دیں گے؟ نہیں بھائی، پہلے ہم اس انسان کو پرکھیں گے، دیکھیں گے، آزمائیں گے کہ بھائی وہ اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ میرے سامان کی حفاظت کر سکے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہے کہ میرے ہم سے اتنا قریب ہے بھی کہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامان کی امانت کو رکھنے کے بعد اس کے بعد وہ بطور امانت ہمیں واپس بھی کر دے. پہلے انسان دیکھے گا کوئی قیمتی چیز دینے کے وقت. تو یہ بتائیں کہ اللہ کا کلام جو اتنا قیمتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کیسی کی جائے گی؟ اللہ اس کے لیے بندوں کو منتخب کرتا ہے کہ تم میرے کلام کو اپنے سینوں میں بساؤ، اور جو لوگ اللہ کا کلام حفاظت کے طور پر سینے میں بسانے والے ہوں گے، تو آپ بتائیں کیا کوئی معمولی ہستی ہوگی؟ وہ اللہ کے چنندہ منتخب بندے ہوں گے. وہ اللہ کے منتخب بندے وہ ہوں گے جن کو اللہ یہ سعادت دے گا کہ وہ اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے اس کو اپنے سینوں میں بسائیں. بہت ہی خوش نصیب ہے، بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے منتخب کیا، اپنا وقت قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، اور دنیا کی مادیات سے بچ کر کے اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو نظر میں رکھا. بہت ہی عقل مند انسان وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا فرماتے ہیں، اب آقا کا مطلب یہ ہے کہ آقا جس کے بارے میں فرما دے بس کوئی مسئلہ ہی نہیں. آقا نے فرما دیا بندہ جنتی جنتی، ایسا بندہ اچھا تو بس کوئی شک ہی نہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے زیادہ خوش نصیب انسان کون ہے، سب سے زیادہ وقار کے لائق انسان کون ہے، سب سے زیادہ جس کو نوازا جائے وہ انسان کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا رشتہ قرآن کریم سے جڑا ہو، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کریم کو سینے میں بسائے اور دوسروں کو آمادہ کرے. تو میرے بھائی، آقا فرما رہے ہیں کہ تم بہترین انسان ہو، سب سے بہترین انسان تم ہو.
جو تم نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسا لیا اس لیے تم اچھے ہو. اب آقا نے فرما دیا اب اس کے بعد ہمیں کوئی کسی دوسرے رائے کی نہ ضرورت ہے نہ ہمیں مادیات کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کیا فائدہ نظر آ رہا ہے کیا نقصان نظر آ رہا ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں کسی چیز کی. ہمارے آقا نے مہر لگا کر دے دیا ہمارے سراکوں پر بس. اور اللہ کیسے حفاظت فرماتا ہے. میری مائیں بہنیں موجود ہیں خاص طور سے ان کے لیے اسپین فرانس یہ ایسی جگہ تھی 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. ایک وقت آیا کہ جس زبان سے مسلمان قرآن پڑھتا تھا وہ زبان کاٹ دی جاتی تھی. جس ہاتھ سے قرآن کریم اٹھایا جاتا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا. جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا اس گھر کے لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا تھا. یہ حالت پیش آ گئی. قرآن کریم کا نسخہ رکھنا سزائے موت. بس سیدھا سیدھا ایک فیصلہ سزائے موت. پھر ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جب جب ہواؤں کا رخ بدلا ہے خواتین نے بدلا ہے. مردوں کو کمانے میں فرصت نہیں, اپنے باہری معاملات الجھانے سے فرصت نہیں. نسلوں کو تیار کرنا, نسلوں کو تیار کر کے میدان میں اتارنا یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو صرف مائیں کر سکتی بس. اس لیے میری مائیں بہنیں موجود ہیں یہ کوشش کریں اور اپنے مقام کو سمجھیں کہ جو آج ہوا کا رخ ہے اگر کوئی بدل سکتا ہے ہوا کا رخ ہے تو صرف مائیں اور بہنیں ہیں. اپنی نسلوں کو تیار کر. دیکھیے وہاں کیسے ایمان کی حفاظت ہوئی. ایمان کی حفاظت وہاں اس طرح ہوئی کہ نسخے جلا دیے گئے اور کوئی قرآن کریم پڑھتا دکھ جاتا اور اس کی زبان کاٹ دی جاتی سر قلم کا. یہ معاملہ ماؤں نے اپنے بچوں کو نکالا جو حفاظ تھے علماء تھے مدرسین سے ان سے رابطہ قائم کیا اور مدرسین کی مدرسی چلی گئی اماموں کی امامت چلی گئی. سب اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے. نظر دیکھنے سے کوئی نہیں آ رہا کوئی مسلمان کوئی دیکھنے سے مسلمان نظر نہیں آ رہا. اس وقت ماؤں نے جو قربانی دی ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے ان سے رابطہ کیا کہ جس طرح آپ مثال کے طور پہ ٹیلر کا کام کرتے ہیں میرا بچہ بہانے سے آپ کے گھر پہ آپ کی دکان پہ ٹیلر کا کام سیکھنے آئے گا. آپ اس کو ایک آیت بتا دیجئے گا وہ رکھتا رہے گا. وہ بہانہ ہوگا کام سیکھے. دراصل ہم آپ کے پاس اپنے بچے کو حفظ کرانے بھیجیں. یہ کس وقت کی بات ہے؟ سیدھا تختہ دار پہ سیدھا پھانسی کی سزا سیدھا سر قلم یہ سزا تھی. ماؤں نے اپنے بچوں کو نکالا کہ ہم وقف کر رہے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بڑھے. اور قرآن کریم کا اعجاز دیکھیں جتنے حافظ جب قرآن کریم کی اجازت تھی نہیں تھے اس سے زیادہ حفاظ ہو گئے اس سے زیادہ حفاظ ہو گئے. اس وقت ماؤں نے نکالا اور لوگوں نے حفظ کرنا شروع کیا. لوگوں نے حفظ کرنا شروع کیا اور کہیں جنگلوں میں بھیج دیا کرتی تھی. کوئی مزدوری کیا کرتا کوئی لکڑی کاٹتا. اس طریقے سے بہانے سے ایک بڑی تعداد ایسی پورے ملک میں پھیل گئی پورے علاقے میں کہ جس کو قرآن کریم کا الف بھی نہیں پتا دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا. جب سے پیدا ہوا قرآن کریم اس کے ملک میں ہے ہی نہیں کہ کبھی اس نے قرآن کریم آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. لیکن پورا الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن کریم سینے میں موجود. ایک صاحب فرانس گئے تو انہوں نے پوچھا بھائی کوئی مسجد کہا مسجدیں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. کہا کیا معاملہ تو خیر بتایا گیا. تو گارڈ نے کہا مسجد تو یہی ہے لیکن اپنے رزق پر آپ نماز پڑھو اپنے رزق پر اذان دو کیونکہ یہاں سیدھا جیل ہوتی ہے سیدھا سزا ہوتی ہے. تو کہا ٹھیک ہے. بغیر مائک کے جب آواز دیا تو محلے کی جتنے بچے عورتیں سب بھاگتے چلے آئے اور وہ سوچے کہ ملنے آئے. تو جب اس کے بعد وہ لوگ لے گئے کہ ہمارے گھر آئیے ہمارے گھر ناشتے کی دعوت ہے کھانے کی دعوت ہے. اس کے بعد 6 سال کا 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہم بھی حافظ ہیں. تمہاری مسجد تو ویران ہے شکل سے تم مسلمان لگ نہیں رہے ہو. تمہارے گھر میں قرآن کا ایک نسخہ ہے نہیں. تم کہہ رہے ہو ہم حافظ ہیں. 70 سال کا بوڑھا کہہ رہے ہم حافظ ہیں. کیسے حافظ ہو؟ تمہارے پورے علاقے میں کوئی نسخہ نہیں. ساری مسجدیں استبل بنی ہوئی کیسے تم حافظ ہو؟ تو اس نے کہا اس کے جیب میں ایک چھوٹا سا نسخہ تھا اس کے ساتھ میں جو مسافر تھا. اس نے کہا اگر تم حافظ ہو تم لوگ واقعی تو ہم کھول رہے پڑھو گے سے. تو جب کھول کے رکھا گیا ان کے پاس تو نہیں پڑھ پا رہے. کیوں؟ انہوں نے کبھی قرآن کریم دیکھا نہیں. تو ان سے کہا گیا نہ آپ ان سے کوئی آیت پڑھو اس کے آگے ان سے پڑھواؤ. وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے پڑھو. جہاں جہاں سے وہ مسافر بندہ پڑھ رہا اس کے آگے پوری تلاوت وہ حافظ صاحب کر رہے. 6 سال کا حافظ جو بھی کر رہا ہے 90 سال کا حافظ جو بھی کر رہا ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اور اس مقام تک یا اللہ رب العزت نے جن سے خدمت لی وہ ذات خواتین کی تھی.
माओं की थी और बहनों की थी कुर्बानी। मर्दों का कोई कमाल नहीं था इसमें, कोई कमाल मर्दों का नहीं, इसमें सारी की सारी कुर्बानी खवातीन की थी। इसलिए मेरी माए बहनें यहां मौजूद हैं और हम फिर कह रहे हैं, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला यहां जारी, इन दो बच्चों ने हिफ्ज किया है, इनके पापा तो यहां रहते भी नहीं है, इनकी अम्मी 3:30 बजे जगा रही और माशाअल्लाह 2 साल से कम वक्त में इन्होंने हिफ्ज किया है, 2 साल से कम वक्त में हिफ्ज किया है। और हुफ्फाज की मालूमात के लिए ये भी बता दें, माशाअल्लाह 1.5 पारा मुक्ता सुना रहे हैं और माशाअल्लाह 3-3 4-4 5-5 सफे सबक सुनाए माशाअल्लाह। 3 बजे उठा रही अम्मी, उसके बाद इशाबाद भी पढ़ रहे हैं, तो किसकी कुर्बानी है? वालिद साहब को तो पता भी नहीं था। अम्मी कुर्बानी दे रही कि अम्मी शादियों में नहीं लेके जा रही, अम्मी खुद शादियों में नहीं जा रही, अम्मी ने कुर्बानी दी 2 साल के अंदर माशाअल्लाह। इन मासूम की उम्र देख लें आप, ये बालिग भी नहीं हुए अभी, इनके नामे आमाल में किसी एक जुमले का भी गुनाह नहीं है, इतना सा भी गुनाह इनके नामे आमाल में नहीं है। इतनी कम उम्र पे हिफ्ज कर रहे, इतनी कम उम्र पे जो हिफ्ज हुआ है, इसके अंदर इसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ खवातीन का हाथ, माओ का हाथ। अब माए चाहे तो अपनी नस्लों को बना ले, माओ चाहे बिगाड़ ले। हाँ, लेकिन यह भी तय है कि अगर माओ ने अपनी नस्लों को बना दिया, अपनी नस्लों को दीन से जोड़ दिया, तो उनकी दुनिया जन्नत से कम नहीं होगी और मरने के बाद मर के चली जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिह औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु। अल्लाह फरमा रहा है, तुम दुनिया के अंदर हो, नमाजें पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, जब तुम मर जाओगे तुम्हारा हिसाब किताब बंद हो जाए सारा, जितनी नेकियां कर रखी बस खत्म। अगर तुम ये चाहते हो, गौर करें मेरी माए बहनें, गौर करें, आका फरमा रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम मर के चले जाओ, तुम्हारी हड्डियां भी ना मिले ढूंढने से, तुम्हारी कई नस्लें गुजर जाए, तब भी तुम्हारा नाम आमाल जारी है, यानी तुम कब्र में हो, तुम्हारी हड्डियां भी गल चुकी हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास नमाजों का सवाब पहुंचता रहे, तुम्हारे पास हज का सवाब पहुंचता रहे, तुम्हारे पास तिलावत का सवाब पहुंचता रहे, तो क्या करना है? 3 काम बताए, उनमें से एक काम ये बताया, अव्वलदिन सालिहिन यदअू लह, कि अगर करना है, अगर नाम आमाल को जारी रखना है, तो ये करना है कि अपनी औलाद को दीन सिखा दो, अपनी औलाद को दीन सिखा दो, अपनी औलाद को हाफिज कुरान बना दो, अपनी औलाद को आलिम दीन बना दो, अपनी औलाद को दीन का दाई बना दो, अपनी औलाद को सच्चा पक्का मुसलमान बना दो, अपनी औलाद को झूठ से बचने की तरगीब दे दो, अपनी औलाद को गालियों से दूर रखने की तरगीब दे दो। भाई साहब लीजिए, सारी जिंदगी ये नेकियां कर रहा है और उनके दादा परदादा ने सिलसिला शुरू किया था, सारा सवाब वहां जा रहा है, सारा सवाब वहां जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे भाई छोटे, इन्होंने जो हिफ्ज़ किया, ये दुनिया के किसी कोने में रहे, हमारा इनसे रब्त खत्म हो जाए, ये कह रहे हैं दुनिया के आखिरी कोने में जाकर सजदा करेंगे, वहां कहेंगे सुबहान रब्बियल आला, सवाब हमारे खाते में आएगा, हम दुनिया में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे सब मिलकर चाहे तब भी नहीं रोक सकते, मेरा सवाब नहीं रोक सकते, और ये चाहे कि अपने माँ बाप का सवाब रोक दें कि जो हम पढ़ा हमें सवाब मिले, नहीं रोक सकते। क्यों? इसके अंदर कुर्बानियां माँ बाप की हैं, इसके अंदर कुर्बानियां पढ़ाने वालों की कुर्बानियां हैं, जुड़ी हुई है, तो जिस जिसकी कुर्बानियों से यहां तक पहुंचा है उसका खाता कभी नहीं बंद होना है, और ये जिसको सिखाएंगे उसका सिलसिला भी जारी रहेगा। तो इसलिए मेरी माँ बहनों, खास तौर से और मेरे अजीज दोस्तों, मुहतरम बुजुर्गों, इस बात पे खूब ख्याल करें कि हम अपनी औलाद की दुनिया की फिक्र तो खूब कर रहे हैं, लेकिन आखिरत की भी फिक्र करें कि भाई हम मर के जब जाएंगे तो क्या होगा, क्या औलादें जिनको हम बंगले देकर जा रहे हैं, क्या उन बंगलों में से निकाल करके कुछ आपके लिए वक्फ करेंगे? क्या उन बंगलों से आपकी कब्र तक कुछ रोशनी, कुछ नूर पहुंचेगा? कोई सवाल नहीं होता है। हाँ, अगर आपने दीन सिखा दिया, आपने नमाज का आदी बना दिया, कुरान करीम का कारी बना दिया, बस सिलसिला आपका जारी रहेगा। इसलिए आका का ये फरमान कि अगर चाहते हो कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम आमाल जारी रहे, तो तुम अपनी औलाद को नेक और दीनदार बनाओ। इस वक्त जो हमारे इन भाइयों के जो मेहमान आए हैं पूर्व जवार से, गांव से, इलाके से, बहुत सारे हजरात ऐसे गांव से आए होंगे जहां मस्जिद का सिलसिला नहीं होगा भी तो शायद कि उनके खुद के बच्चों का मस्जिद से या कुरान करीम से कोई रब्त ना हो। आज ये अज़्म करके उठें कि हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है कि हम अपनी औलाद को दीन से जोड़ेंगे। बस औलाद के पास एक कमरा हो, हम एक कमरा देकर जाएंगे, लेकिन औलाद को दीनदार नेक बनाकर जाएंगे।
ہماری اولاد چاہے وہ کام کرتی ہو، چاہے اسکول میں پڑھتی ہو، وہ اپنا کام کرے، وہ اسکول میں پڑھے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ دین ضرور پڑھائیں گے. ہمیں دور بھیجنا پڑے گا، اپنی اولاد کو ہم دور بھیج کر پڑھائیں گے. ہمیں کسی حافظ کو بلا کر پڑھانا پڑے گا، ہم حافظ کو بلا کر پڑھائیں گے. بہرحال یہ عزم کریں، جہاں بھی جس گاؤں کا بھی رہنے والا ہے، یہ عزم کر کے اٹھیں کہ اپنی نسلوں میں سے کسی ایک بچے کو بھی، ایک بچی کو بھی ہم قرآن کریم سے، اپنے دین سے دور نہیں رکھیں گے. یہ عزم کر کے اٹھیں، اور اسی میں بڑی کامیابی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، یہ قرآن کریم کی محفل ہے. اگر ہم یہ پیغام لے کر نہیں گئے تو ہم کچھ نہیں لے کر گئے. اور یاد رکھیں، قرآن کریم ایسی چیز ہے، اور قرآن کریم کو اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. 14ویں پارے میں اسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو یہ آیت کریمہ ہے، اس کے تحت علامہ مفتی شفیع صاحب عثمانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ تھا، خلیفہ مامون الرشید نام تھا اس کا. وہ خلیفہ علم دوست بھی تھا، یعنی علماء کی دعوت کرتا. آج تو ہمارے یہاں ٹوپی داڑھی آ گئی، ختم بات. وہ لڑکیاں جو بھائی صاحب بغیر دوپٹے کے دکانوں پر دوڑی پھر رہے ہیں، اگر کسی دکان پہ آپ باہر کھڑے سودا لے رہے ہیں، وہ دوپٹہ چھپا کر ایسا بھاگیں گی، کیا عجیب طرح کی بلا بن گئی. بھائی داڑھی ہے، اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو سجایا، تمہیں کیا پریشانی اس سے؟ بلکہ تمہیں اور یقین ہونا چاہیے کہ جب اس نے اللہ کے خوف سے رسول اللہ کی سنت کو چہرے پر سجا لیا ہے تو کوئی دوسرا کام غلط کیسے کرے گا؟ تو مطلب ایک نقاب ہو یا داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ، اس کو عجیب طرح کی حیت دے دی گئی ہے. بہرحال اگر ہم اپنے ذہن کو صاف رکھیں گے، ہم اپنے کردار کو صاف رکھیں گے، تو ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں. تو وہ علم دوست بھی تھا، یعنی علماء سے محبت کرنا، علماء کی دعوتیں کرنا، علماء سے مشورے لینا، علماء کی مجلسیں لگانا، دینی مسائل پر بحث کرنا. تو اس نے دعوت دی تمام مذاہب کو، علماء کو. اس میں ایک عیسائی عالم بھی تھا. عیسائی عالم جو تھا تو اس نے بڑی زبردست گفتگو کی، بڑے زبردست انداز میں گفتگو کی. تو خلیفہ مامون الرشید تھا، اس کو بڑا پسند آیا. اس نے دعوت دی، کہا تم مسلمان ہو جاؤ. کہا نا، ہم آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو کہا ہم تمہیں عہدے دیں گے اور اتنا مال و دولت دیں گے اور یہ وہ، کہا ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. کہا ٹھیک ہے، مت چھوڑو. اس کے بعد چلا گیا. اگلے سال پھر دوبارہ جب مجلس قائم ہوئی تو وہی خلیفہ مامون الرشید جس عیسائی عالم سے کہہ رہا تھا مسلمان ہو جاؤ، وہ اگلے سال پھر آیا. لیکن وہ آیا، اس نے فن فقہ پر زبردست گفتگو کی. فقہ کہ یہ حرام، یہ حلال، اس کی دلیل یہ. تو بڑا تعجب ہوا خلیفہ مامون الرشید کو. اس کی شکل و شباہت بھی بتا رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، آپ کا غلام بن کر آیا ہے. تو خلیفہ مامون الرشید نے کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. کہاں ہو گئے؟ کہ جب ہم نے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تو بادشاہ تھے، وقت کے خلیفہ تھے، تمہیں دولت بھی دیتے، عہدے بھی دیتے، اس وقت تم نہیں ہوئے. آخر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ تو اس نے کہا، اس عیسائی عالم نے کہا کہ میں ایک دن لیٹا تھا، میں سوچا کہ یہودی کہتے ہم سچے، ہمارے نبی موسیٰ سچے، ہماری کتاب توریت سچی. عیسائی کہتے ہم سچے، ہمارے نبی عیسیٰ سچے، ہماری کتاب انجیل سچی. اور مسلمان کہتے ہم سچے، ہمارے نبی محمد پیغمبر سچے، اور ہماری کتاب قرآن سچی. کہنے لگے یار سب سچی کہہ رہے ہیں، ایسا تھوڑی کہ سب سچے ہوں، کوئی ایک سچا ہوگا. اس نے کہا کہ ہم نے بھی سوچا کہ ہم اس کو آزمائیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو اس نے کہا جس طرح ہم بولتے اچھا ہے، جس طرح ہماری بات لوگوں کے دل میں اترتی، اسی طرح ہمارا قلم بھی بڑا مضبوط ہے، ہمارا قلم بھی بڑا اثر رکھتا ہے، لکھتے بھی بڑا اچھا ہم. تو اس نے کہا کہ ہم بازار گئے اور بازار سے ہم نے توریت کا ایک نسخہ لیا، یعنی یہودیوں کی کتاب کا، عیسائیوں کی کتاب انجیل کا ایک نسخہ لیا، مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم کا ایک نسخہ لیا، تینوں کو لیا. اور تینوں کے دو نسخے اپنے ہاتھ سے ہم نے لکھے. قرآن کریم 2 اپنے ہاتھ سے لکھے، توریت 2 اپنے ہاتھ سے لکھی، انجیل 2 اپنے ہاتھ سے لکھی. کہا کہ ہم یہ 6 نسخے ہم نے لکھے، اور جو ہم نے اپنے ہاتھ سے تینوں کتابیں لکھی ان میں کچھ تحریف کر دی. مثال کے طور پر قرآن کریم کہیں ایک نقطہ تھا 2 نقطے، سا تھا قاف کر دیا، زبر کا زیر کر دیا، جیم تھا ہا کر دیا، ہا تھا خا کر دیا.
اس طریقے سے رد بدل کر دیا. اور اسی طرح توریت میں بھی کیا, انجیل میں بھی کیا. کہنے لگا کہ ہم توریت لے کر یہودیوں کے پاس گئے, ان کے عبادت خانے میں گئے کہ بھائی ہمارے حالات اچھے نہیں, ہم نے اپنے ہاتھ سے آپ کے مذہب کی کتاب لکھی جو آپ کے نبی موسیٰ پر نازل ہوئی تھی, اگر آپ خرید لیں گے ہمیں اچھا لگے گا, ہمارا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کے پاس بھی کتاب آ جائے گی. کہتے ہیں کہ وہ یہودی عالم اس نے توریت لی, کھولا, دائیں بائیں پلٹا, اور پلٹنے کے بعد بڑا خوش ہوا. اس نے وہ اپنی عبادت خانے میں اوپر الماری میں جا کر رکھ دی, چوم چام کر کے پیسے دے دیے, چلایا. جب عیسائیوں کے پاس گئے وہاں بھی یہی ہوا, عیسائیوں کے پاس کتاب کھول کر رکھی, انہوں نے دیکھا, بڑا خوش ہوا, اپنی جیب سے پیسے نکالے, چم چام کر پھر اس کو بھی رکھ دیا الماری پر. سمجھانے کے لیے, ایک بات سمجھنے کے لیے غور کریں ذرا سا. وہ کہتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم لے کر مسجد کے دروازے پر پہنچے, 8 سال کا بچہ مسجد سے کھیلتا ہوا نکل رہا تھا, اس نے کہا بیٹا ہم نے قرآن کریم لکھا ہے, لوگ کیا. اس بچے نے قرآن کریم جب لیا, کھولا, کھالا, تو کہنے لگا بابا جی یہ قرآن کریم ہمارا تھوڑی قرآن کریم ہے, یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے عرش سے فرش پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا تھا. اللہ کے کلام میں یہاں پر زبر تھا, یہاں پر زیر لکھا ہوا ہے, وہاں پر جیم تھا, یہاں پر ہا لکھا ہوا ہے. یہ کسی نے خیانت کی ہے, کسی نے دغا کیا ہے, دھوکہ دیا ہے, یہ ہمارا قرآن نہیں ہے, اسے لے جاؤ. وہ کہتا ہے کہ ہم 80 سال کے بوڑھے کے پاس گئے جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, کوئی صحیح سے نہیں رہا تھا, پھر اس کے پاس ہم قرآن کریم لے کر گئے. ہم نے کہا کہ ہم نے تمہارے مذہب کی کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, ہم نے اپنے ہاتھ سے نکالے. لو کہہ ان کو صحیح سے دکھ بھی نہیں رہا تھا, انہوں نے قرآن کریم کھولا اور لیا. کہنے لگے بیٹا یہ وہ قرآن کریم نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی, یہ وہ قرآن نہیں, اس میں تحریف ہو چکی اور کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, دغا کیا ہے, کسی کے پاس اس کو لے کر بھی نہ جانا. وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. تو میرے بھائیوں, قرآن کریم کا اعزاز تو یہ ہے, دنیا کے اندر کوئی دوسری کتاب بتائیں کہ انسان اس زبان کو نہ سمجھتا ہو اور اتنی ضخیم کتاب ہو, کوئی ایک کتاب کا نام لے, کوئی ایک بندے کا نام لے جس نے اس طرح حفظ کر رکھی ہو, نام لے. آپ کو نام ساری دنیا کے اندر, ساری دنیا کے ڈکشنری میں نہیں ملے گا. ملے گا تو حافظ قرآن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم کے حافظ آپ کو 8 سال کے, 6 سال کے, 90 سال کے, 120 سال کے, ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے. ایک ایک علاقے میں کتنے کتنے لوگ مل جائیں. یہ ہمارے قرآن کریم کا اعجاز ہے. اس لیے میرے بھائیوں, مولانا ہے کہ نہیں, مولانا ہے کہ نہیں, بہرحال یہ ہمارا قرآن کریم تھا. قرآن کریم سے, اور یہ بھی یاد رکھیں واقعی اس وقت ایک بہت بڑا نقصان جو ہمارا ہو رہا ہے, ہماری امت کا, وہ بڑا نقصان ہو رہا ہے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو ختم کرنے کا. ہماری نسلوں میں واقعی جو ارتداد پھیل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن کریم سے توڑ دیا, اپنا رشتہ قرآن کریم سے توڑ دیا. اس لیے میرے بھائیوں, اپنا رشتہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے جوڑیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو, آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے کی کوشش کریں. بھائی ابھی جائے نہیں, ان بچوں کی دستار بندی بھی ہونی ہے اور مولانا کے آنے کا انتظار ہے, 2 4 5 منٹ جو بھی لگے. عبداللہ بھائی کو فون کری دے کہاں پہنچے. حضرت نے نازل فرمایا ہے اور قرآن کریم ہی ہمارے پاس ایک ایسی ہدایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے لوگ بتائیں گے کہ یہ دین ہے, لوگ بتائیں گے یہ دین ہے, جیسا کہ آج ہو رہا ہے, تو اے اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا کرنا ہوگا, ہم کیا کریں جس سے ہمیں یقین ہو کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں, ہمیں کیا کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں کرنا ہے, صرف ایک کام کرو, قرآن کریم کو اور اللہ کے نبی یعنی میری سنتوں کو سینے سے لگا لو, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. بس قرآن کریم کی تعلیمات جو ہوں وہ لے لو اور رسول اللہ کی سنتیں جو ہیں اس پر عمل کرتے رہو, انشاءاللہ جنت کے منازل طے کرتے رہو گے. اچھا, جن لوگوں نے حفظ قرآن کیا ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں, جو بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ ان کے والدین, غور کریں خاص طور سے ماں اور باپ,
اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حفظ نہیں کرایا وہ کرا سکتے ہیں، وہ بھی ذرا رشک کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جن بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسایا ان کے والدین کو میدان محشر میں ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ اور میدان محشر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اس وقت اگر کوئی ممتاز ہوگا تو یہی حافظ قرآن کے والدین ہوں گے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر کسی کے یہاں 6 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 بچے، ایک بچے کو اس دین کے لیے وقف کریں، اس دین کے لیے وقف کر دیں کہ ہم اپنے بچے کو اس بچے کے ذریعے قرآن کریم کی خدمت لیں گے، اس بچے کو ہم قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ باقیوں کو آپ کمانے پہ لگا دیں، لیکن ایک بچے کو اس لیے صرف وقف کر دیں کہ ہم اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے، صرف مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے دین کی خدمت لیں اور وہ اللہ کے کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کریں۔ اور جو حافظ جی لوگ ہیں ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کیا کہا جائے گا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی کما كنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ جی لوگ جب لائن میں کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، ان سے کیا کہا جائے گا؟ حافظ جی لوگوں سے کہا جائے گا پڑھو، شروع کرو، بسم اللہ کرو، اور جس طرح دنیا میں آرام آرام سے پڑھتے تھے اسی طرح پڑھو۔ ہر آیت پہ درجہ بلند ہوتا جائے گا، سیڑھی درجہ بلند ہوتا رہے گا، جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے رہو، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت وہی تمہارا ٹھکانہ۔ کہاں پہنچ جائے گا انسان؟ کتنے درجات اوپر پہنچ جائے گا؟ تو یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، قرآن کریم میں بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بہرحال اس وقت ہم یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ ہم اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑیں اور اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ کہاں پہنچے مولانا؟ دوست بیٹھے ہوئے حافظ محمد حسان صاحب کہاں گئے؟ باہر نکل گئے۔ تو وہ ان بچوں کے لیے دستار لائے تھے باندھنے کے لیے، تو ان کی دستار بندی کر دی جائے۔ یہ دستار یہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے، لیکن ایک طریقے کا اعزاز ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صرف انہی کے سروں پر دستار رکھی جائے گی، تو یہ ان کو اعزاز دیا جا رہا ہے، اس بات کا اعزاز دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسایا۔ تو ہم درخواست کریں گے، آئیے ڈاکٹر صاحب، بہت دیر لگ جائے گی، چھوڑیے، آئیے 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 آئیے، ہاتھ لگا دیجیے اگر، آئیے آئیے، کھڑے ہو جائیے لائن سے، ہاتھ لگا دیجیے، کھڑے ہو جاؤ، پیچھے رکھو، یہ رکھیے۔ جتنے بھائی عمر دراز لوگ ہیں ضعیف حضرات آ کر ہاتھ رکھ دیں۔ کیا ہوا؟ یہ ڈبل ہے خوشی جی، یہ ڈبل ہے، ٹھیک ہے مان لیجیے، آگے بڑھتے جانا بڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے خوشی جی؟ پہلے ادھر سے آ رہے ہیں، پورا کر دیجیے گا، ادھر سے آگے پورا ہو جائے گا۔ دو ہی بچے ہیں، 2 منٹ لگیں گے، کوئی خاص تاخیر نہیں ہوگی۔ آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ اب کیا بتائے جی، آپ صحیح سے باندھ دیجیے گا۔ صحیح
عبداللہ کو کال کر کے فون لائیے ذرا، عبداللہ کو کال کر کے فون لائیے، عبداللہ رئیس کو فون کر کے کال لائیے ذرا. جی کہاں گئے دوسرے حافظ جی؟ کہاں گئے حافظ جی؟ حافظ جی کو بلا لیجیے ادھر. ارے حافظ جی ادھر آ جائیے. کھولیے، آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. جزاک اللہ. کہاں بھاگ گئے تھے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ اور مبارک ہو. یہ کس کے ہے؟ ارے یار یہ کس کا ہے؟ بیٹھو بیٹھو. کیا ہوتا ہے؟ ابھی صفائی میں ہے. چلیے مولانا کو بلایا گیا تھا، ٹائم مولانا کو بتا دیا تھا ہم نے 10 بجے کا، لیکن پھر بھی تاخیر ہو گئی. اب ہم معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے. آخرت میں اعزاز ملے گا، ان کو اکرام ملے گا میدان محشر میں. اس کا تو کوئی سوال، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے کہ میدان محشر میں ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے. اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. تو یہ جو بلایا گیا آپ لوگوں کو، یا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہار مالے ڈالے، کوئی قباحت نہیں، بہت اچھی چیز ہے. جتنا ہوا اس سے زیادہ ہونا چاہیے ان کا اکرام. ان کا اکرام دنیا کے اندر جس ہستی کا سب سے زیادہ اکرام کیا جائے اس وقت وہ حفاظ ہونا چاہیے، لیکن اس کو بالکل وہ مایوس سمجھا جاتا ہے. شادیوں میں انسان پورا پھول کے اندر ہوتا ہے، انسان نہیں دکھ رہا ہوتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے. تو بہرحال ایسے لوگوں کا خوب اکرام کرنا چاہیے، دل کھول کر اکرام کرنا چاہیے، جس طریقے سے ہو سکے اکرام کرنا چاہیے. کیونکہ آپ ان کا اکرام نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاپا کا اکرام نہیں کر رہے ہیں آپ. ان کے سینے میں جو اللہ کا کلام ہے آپ اس کی نسبت پر ان کا اکرام کر رہے ہیں. وہ چاہے جہاں رہتے ہوں، جس خاندان سے ہو، جو کوئی بھی ہو، دوسرے ملک کا بھی آ جائے، دوسری دنیا کا بھی آ جائے، تب بھی ان کو بحث نہیں. بہرحال جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو، چاہے جھوپڑیوں کا رہنے والا ہو، محلوں کا رہنے والا ہو، جیسا بھی ہو، اگر اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں، اس کی تکریم کریں، وہ چاہے جیسا. ہمارے استاد ایک بات فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ علماء سے دین بھی سیکھ رہے ہیں، علماء کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، علماء کے سے مسائل بھی حل کرا رہے ہیں. ہم ڈاکٹر وکیل سے کوئی مشورہ لینے جائیں گے، 5,000 روپے فیس دیں گے، اور علماء کے پیچھے پڑے ہوئے مسائل پوچھ کر کے کوئی فیس نہیں ہے، تب بھی ان کا کوئی احسان نہیں ہے. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے 24 گھنٹے کام آ رہا ہے، ساری دین کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے،
بھائی انسان ہے، اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو کیوں پیچھے پڑ جاتے اس کے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اب یہ حافظ جی ہو گئے ہیں، اب یہ باہر کہیں اگر بائی چانس کوئی گمہ اٹھا کے کسی کتے کو مار دیں گے، آپ کہیں گے حافظ جی کو ایسا کر رہا. بھائی حافظ جی بعد میں بنے بھی بنے 11 سال کی عمر پہ، 11 سال تک انسان ہی تھے یہ، ابھی بھی جب تک ہی رہیں گے انسان ہی رہیں گے، فرشتے نہیں ہو گئے. حافظ جی ہوئے، ان کے سینوں میں قرآن آ گیا، لیکن یہ فرشتے نہیں بنے ہیں. اس لیے حفاظ علماء کی 19-20 جو کمیاں ہوں، یہ جو بھائی انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، شیطان غالب آ گیا، کوئی وسوسہ آ گیا تو بھائی کیا 19-20 ہو گیا. تو اس لیے بہرحال ان کا اکرام جو ہمیں کرنا ہے یا حفاظ کا کرنا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں، ہاں بات پوری نہیں ہوئی تھی، فرمایا کرتے ہیں کہ جس گائے کا، جس بھینس کا دودھ تم پیو گے اس کا گوبر کون اٹھائے گا؟ مثال سمجھے؟ یعنی اگر جس گائے کا ہم دودھ پی رہے ہیں، اس کی چائے پی رہے ہیں، اس کی ملائی کھا رہے ہیں، ربڑی کھا رہے ہیں، تو گوبر بھی تو ہم ہی کو اٹھانا رہے گا. اسی طرح دیندار لوگوں سے دین ہم سیکھ رہے ہیں، ان سے مسائل ہم پتہ کر رہے ہیں، ان سے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو کچھ 19-20 خامیاں بھی ہم ہی کو برداشت کرنی رہیں گی. کوئی دوسری مخلوق نہیں آئے گی کہ اچھا ہپ کڑوا تھو، ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے بہرحال تو یہ مجلس تھی، بہرحال ان کی تکریم میں منعقد کی گئی تھی، اور ہماری بڑی خواہش تھی، ہماری مردوں کی خواہش نہیں تھی، خواہش تھی کہ محلے کی ایک ایک عورت کو بلایا جائے اور جہاں تک آواز پہنچ سکے ایک ایک خاتون کو بلایا جائے. لیکن جگہ کی تنگی، موسم کے کچھ نزاکتیں تھیں جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا. لیکن ان کی تکریم کے لیے اور ایک سبق کے طور پر کہ ماشاءاللہ خاص طور سے جو بچے حفظ کر رہے ہیں ہمارے پاس یہاں، ان کی مائیں غور سنیں اور دھیان دیں کہ ان بچوں نے 2 سال سے کم وقت میں کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے. ان کی امی سے پوچھیں، ان کی امی لوگ پڑھائی کے معاملے میں بڑی سخت ہیں. 3 بجے فجر میں اٹھا دینا، ناغے نہ ہونا، شادیوں میں نہ جانا، اور مستقل کوئی بیماری کا بہانہ نہیں، مکمل پابندی کی اور مکمل امی نے ان کی دھیان دیا تو الحمدللہ بہت کم وقت میں بہت تھوڑی عمر پہ ہو گیا. اب اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ بہت تھوڑے وقت میں بہت جلدی حافظ جی بن جائے، ایسے اس کے بھی ہار مالے چڑھائے جائے، سب کے سامنے اس کا اکرام کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا اس سے بڑا انتظام ہو جائے، ماشاءاللہ خوب اکرام کیا جائے، آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو. تو اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو بھی اسی طرح محنت کرنا پڑے گا جس طرح ان کی امی نے کی، اسی طرح جی جان سے لگنا پڑے گا. آپ کو اپنی بریانی چھوڑنی رہے گی، اپنی دعوتیں چھوڑنی رہیں گی. یعنی کہیں سے کارڈ آ گیا، جانتے بھی نہیں ہے، وہاں بھی پہنچے جا رہے 2 دن کا ناغہ ہو گیا، بھائی صاحب کہاں کے بارات میں گئے پتہ بھی نہیں. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں تو کرنا چاہیے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے. حفظ میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن وقت زیادہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ترتیب نہیں بنا پاتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے، بیٹھنے کہنے سننے والے کو سب کو قبول فرمائے. کہاں ہے؟ چلیے مولانا آ گئے. مولانا حافظ قرآن کی برکت یاد رکھیں پورے خاندان پورے محلے میں رہتی ہے. ایک حافظ کی برکت پورے خاندان پورے محلے میں رہتی ہے، پورے علاقے میں رہتی ہے. اگر محسوس کی جائے، نہ محسوس کی جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر محسوس کی جائے تو اس کی برکتیں، اس کی رونقیں پورے علاقے میں رہتی ہیں. اور خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں جو تشریف لائی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بچوں جو چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 سال کے ہیں، اپنے بچوں کو کوئی بچہ نہ چھوڑیں جو مکتب میں نہ بھیجیں. اور مکتب کی تعلیم اتنی اہم ہے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مکتب کی تعلیم جیسے ریڑھ کی ہڈی. کیا مطلب؟ جیسے ایک انسان ہے، کھڑے ہیں ماشاءاللہ، چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے تو بتائیں کیا وہ انسان سامنے ٹوٹی لگی ہے وہ اٹھ کر جا کر پانی پی سکتا ہے؟ جا کر وہاں تک پانی پینے جانا وہ پلنگ سے اٹھ نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی، اب کسی کام کا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن وہ زندہ لاش ہو گیا وہ انسان. اسی طرح جس قوم کے یا جس علاقے میں مکتب کی تعلیم نہیں ہے، جو لوگ اپنے بچوں کو مکتب سے نہیں جوڑ رہے ہیں، ان کی نسلیں بھی ایسے ہی ہیں جیسے ریڑھ خراب ہو چکی ہے. نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن ان کے عمل میں یا ان کے دل میں عقائد اللہ کے سلسلے میں، رسول اللہ کے سلسلے میں کوئی پختہ عقائد نہیں، کوئی سلسلہ نہیں. تو اس لیے بہت اہم اور بنیادی چیز ہے
کوشش کریں کہ اپنی نسلوں کو سب کو دین سے جوڑیں اور دین سے ایسا جوڑ دیں کہ ان کے ذہنوں میں رچا بسا دیں کہ ہاں بھائی کچھ بھی کرو، کہیں بھی رہو، کسی بھی حال میں رہو، لیکن بہرحال آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنا ہے اور اپنی شریعت سے، اپنے دین سے جڑ کر چلنا ہے۔ اچھا تھوڑا سا مولانا جی یہیں آگے 2 منٹ میں ہم اس کا تعارف کرا دیں ذرا، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد بولی جاتی ولی نگر، بہت کم وقت میں الحمدللہ بھی پچھلے سال 2 سال صفحہ ابھی آ جائے گا جی، مولانا کو بلا لیجیے اندر۔ بہت کم وقت 2 سال سے کم عرصے میں الحمدللہ بچوں نے حفظ کیا، اور اللہ کا شکر، اللہ کا فضل، سب سے زیادہ اس میں قربانی ماؤں کی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے جتنے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں، باپ سے کسی کا رابطہ ہی نہیں، شاید کسی سے ہو لیکن والد سے کسی کا نہیں، صرف ماؤں سے رابطہ ہے۔ بیچاری مائیں قربانی دے رہی ہیں، مائیں وقت لگا رہی ہیں، یہ سارے معاملات ماؤں کے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال بہت کم وقت میں ماشاءاللہ 2 سال سے کم عرصے میں 2 بچوں نے حفظ کر بھی لیا ہے۔ ابھی 1-1.5 مہینے میں انشاءاللہ 2-3 بچوں کا اور ہوگا، پھر اور اس طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ تو بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے، اور جو بچے جڑ رہے ہیں دین سے، تا دم حیات ان کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، تا دم حیات قرآن سے جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مرتے دم تک قرآن کریم کی خدمت، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت، قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے سے جوڑا رکھے اللہ۔ سب سے بڑی سعادت کی بات یہی ہے۔ اس زمین کے اوپر اللہ کے نبی فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن، سب سے اچھا کوئی انسان ہے تو وہ ہے جو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دے، یعنی قرآن سیکھتا رہے، قرآن سکھاتا رہے۔ وہ قرآن میں چاہے نورانی قاعدہ ہو، چاہے اما پارا، سب قرآن میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے، اور اس کے بعد جو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بھائی حافظ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو استقامت نصیب فرمائے اور دین سے ان کو جوڑا رکھے، اور ان کو عالم قاری مفتی بنا کر قوم کا ایک بڑا مبلغ اور قوم کا ایک بڑا رہنما اور قوم کا ایک بڑا لیڈر دینی اعتبار سے بنا دے۔ ابھی مولانا کعب رشیدی ایک ہیں ہمارے مدرسے کے محترم صاحب، ان کے صاحبزادے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے ابھی بارہ ہم گئے ملنے ان سے، انہیں ڈیٹا پیش کیا کہ مسلمانوں میں سے صرف 1% طبقہ اس میں ہے مدرسوں میں، یعنی قرآن اور حدیث پڑھنا پڑھانا، 1% طبقہ، 1% یعنی 99% کی رہنمائی، ان کی نماز جنازہ، ان کے کانوں میں اذان، ان کے مسائل، ان کی قرآن، ان کی نماز، ان کی تلاوت، سب کس پر موقوف ہے؟ 1% طبقے پہ۔ اگر ہم ان کی بھی عزت نہ کر پائے، ہم ان کا بھی احترام نہ کر پائے تو کیا کریں گے؟ ہم برباد ہو جائیں گے ہم۔ اور اس وقت ایک بڑا نقصان جو ہو رہا ہے، آپ کو بتائیں، دشمنوں کی بہت ساری سازشیں ہیں۔ ایک سازش ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو اس لائن سے جوڑ رہے ہیں ان کی فضا کو ذرا سا خراب کر کے پیش کیا جائے تاکہ عوام علماء سے دیندار طبقے سے کٹ جائے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا، اچھا پڑھنا سیکھ گئے ماشاءاللہ، پورے حافظ ہو گئے۔ اب شیطان کا ایک پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ ان کے خلاف بدگمانی پیدا کر دے، یار یہ تو وہاں بیٹھتے ہیں، یار یہ تو وہاں جاتے ہیں، یہ وہ۔ اور پھر جو عام طبقہ ہوگا، یعنی جس کو قرآن سیکھنا ہے، جس کو قرآن نہیں آتا ہے، وہ ان سے دور ہو جائے گا۔ اب اس حافظ جی سے قرآن نہیں سیکھے گا تو کس سے سیکھے گا؟ جا کر کے موبائل پہ جو بھی آ جائے، وہ یہودی ہو سکھانے والا تو ٹھیک ہے، سیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، عیسائی ہو سکھانے والا تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے علاقے کے زمینی لوگوں کے، جو زمینی لوگ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ، ان سے بدزن کر دیا، اور بدزن کر کے ان سے توڑ دیا، ان سے رشتہ توڑ دیا کہ بھائی یہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ اب مسئلے کہاں سیکھ رہے ہیں؟ یوٹیوب سے۔ مسئلے کہاں سیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں گوگل سے۔ اب مفتی گوگل صاحب کہاں پہنچا دیں؟ گوگل صاحب تو پورا ٹرک نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ عالم ہے دین کا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے جو ہمارے زمینی لوگ ہیں، ہمارے محلے کا، آپ جس محلے میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، مثال کسی گاؤں میں ہیں، وہاں کا امام ہے، اس کی قدر کریں، اور جو دینی مسئلہ ہو ہم اس سے رہنمائی لیں کہ دینی مسئلہ ہمارے گھر میں شادی کرنی ہو، ہم پہلے جائیں کہ ہمیں شادی کرنی، شرعی طریقہ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں مٹی ہو گئی ہے، اس کا شرعی طریقہ آپ بتائیں۔ اچھا 2 مسئلے اور آتے ہیں۔ ہونا ہے نہیں بھی کمرے میں ہے، کمرے میں مت بھیجے گا، یہ بلا لیجیے گا، بہت تاخیر کر دی۔
دو مسئلے اور ہیں. آ گئے. چلیے ٹھیک ہے بھائی. باقی اس مسجد کے لیے دعا کریے گا, اس محلے کی دعا کریے گا, اور ماشاءاللہ اس محلے کے لوگ جو ہے مسجد سے جڑے ہوئے, نوجوان طبقہ ماشاءاللہ کوئی کام ہوتا ہے مسجد کا سب جڑ جاتے ہیں, عمر دراز طبقہ ماشاءاللہ سب کھڑے ہوئے ہیں. اس مسجد میں الحمدللہ جو اتنا کھل کر کام ہوا ہے, ہم کھلے لفظوں میں کہیں گے اگر مسجد کے ذمہ دار اگر اس میں ٹانگ اڑاتے کچھ نہ ہوتا. یہ مسجد غیر آباد یا فجر کے اذان دینے والا کوئی نہ ہوتا, ہو سکتا ہے عشاء میں کوئی نماز پڑھانے والا ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں پوری صف کے صف حفاظ کے کھڑی رہتی ہے, اور صرف اس وجہ سے ہے کہ مسجد کے محلے کے لوگ مکمل ساتھ دے رہے ہیں. ہر طریقے کا بندہ, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو عمر دراز ہو, بہرحال جو طبقہ مسجد 24 گھنٹے نہیں آ رہا ہے اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ایسا کام آئے گا وہ 10-5 سال کے حصہ لے گا.